نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جیسے کہ کل بیان کیا تھا کہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مسلمان بندے کا توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور گناہوں کو معمولی سمجھنا، اس کو توبہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بڑا گناہ ہے گناہوں سے معافی نہ مانگنا۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی، توبہ کی ترغیب دی ہے اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ سارے کے سارے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی تو ان کو بھی یہی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن 70 مرة کہ اللہ کی قسم کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 70 کا عدد احادیث میں یا عرب کے اندر کثرت کے لیے آتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں کئی دفعہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی غلطی یا خطاؤں سے بھی معافی اور بخشش کا وعدہ کیا تھا آپ سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس قدر کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو توبہ اور استغفار کے بہت سے فضائل ہیں۔ فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور فرمایا کلکم خطاؤن تم سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہو، خطا کار ہو، خیر الخطائین التوابون اور بہتر غلطیاں کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھل کھا لیا، لیکن فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اللہ راضی ہو گئے۔ اور شیطان سے غلطی ہوئی، وہ ڈٹ گیا، ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اس نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی،
اس لیے وہ مردود ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے وقت میں توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، طریقہ ہے، ان کی تعلیم ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، جب اس سے کوئی بکری نہیں پکڑی جاتی تو وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا، نقد اور کیش دنیا کے اندر تمہاری جو بارشوں کا مسئلہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ بھی تمہارا استغفار سے ہی حل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آیا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، فصلیں نہیں ہو رہی، بارانی علاقہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو، ساری پوری قوم استغفار کرے۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ غربت اور افلاس ہے، پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، حالات بہت تنگی والے ہیں، کوئی وظیفہ بتلائے۔ ان کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ اور ایک آدمی آیا کہ کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلا دے، ان کو بھی کہا کہ استغفار کرو۔ تو غرضے کے مختلف قسم کے لوگ آئے تو انہوں نے سب کو یہی وظیفہ بتایا۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے مریدین، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بیمار مختلف ہیں، ان کے مسائل مختلف ہیں، لیکن آپ نے حل سب کو ایک ہی بتلا رہے ہیں، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں اللہ تعالیٰ نازل کرے گا استغفار کی برکت سے، قحط سالی دور ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اموال دے گا، مال دے گا تم کو، مال مویشی اور بنین، اور تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا، بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ یہ سب استغفار کے اوپر ہے۔ فرمایا وَاللَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دے کے فرمایا کہ ایک بندہ جا رہا ہے صحرا میں، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اس پہ کھانا پینا ہے، وہ بھوکا پیاسا نہ آگے جا سکتا ہے صحرا میں، نہ پیچھے جا سکتا ہے، بھوک پیاسے نہ ڈال ہو کے لیٹ گیا، مرنے موت کے انتظار میں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سواری اس کی قریب ہی اونٹنی کھڑی ہے، اور اس کے اوپر سارا ساز و سامان بھی کھانے پینے کا موجود ہے۔ تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔
اخطا بشدت الفرح، خوشی کی شدت میں الٹ کہہ گیا، کہنا تو تھا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، کہنے لگا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب، اتنا خوش ہوا کہ الٹ بول گیا۔ اللہ تعالیٰ جتنا یہ بندہ خوش ہوا اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ روزانہ بزرگان دین فرماتے ہیں کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو استغفار کرنا چاہیے، یا جتنا بھی ہو سکے 10 دفعہ 20 دفعہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا التوبۃ ما لم یغرق، توبہ کی ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، اس سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے۔ جب انسان کی جان نکلنے کا وقت آ گیا، فرشتے دکھائی دے دیے، موت سامنے نظر آنے لگ گئی، جان نکلنی شروع ہو گئی، تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو گیا، پھر توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون تھا، جب غرق ہونے لگا فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل والے ایمان لائے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، پہلے تو اس سے فساد مچایا ہوا تھا دنیا کے اندر اور نافرمان تھا، اب تو جب موت آنے لگی ہے، ڈبکیاں لگی ہیں، غوطے لگے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں، جان نکلنے لگی، اب توبہ کر رہا ہے، اب کوئی قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، البتہ تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بحر کلزم کے اندر، اس کو باہر نکال دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے، ان کو وہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا تو اس کا کیا حشر ہوا۔ آج بھی فرماتے ہیں کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے اور مصر کے عجائب گھر کے اندر پڑی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ تو اس وقت سے اب تک یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس انسان زیادہ دیر تک نہیں اس کی لاش رہ سکتی، نہ رکھی جا سکتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، لیکن اس کی لاش ابھی تک اللہ کے حکم سے محفوظ ہے اور عبرت کا نشان ہے۔ ایسی نحوست ہے اس کے پاس کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے پاس زیادہ دیر۔ تو فرمایا التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ جان نکلنی شروع نہ ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے التوبۃ ما لم تطلع الشمس من مغربها، کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی، لوگ تنگ آ جائیں گے، دن ہی نہیں چڑھے گا، تو پھر اس کے بعد اگلے جو صبح ہوگی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر واپس چلا جائے گا اور مشرق سے طلوع ہوگا دوبارہ سے، اور یہ آخری نشانی ہوگی قیامت کی۔ اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں بھی، بڑی بڑی 8 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے، تو اس کے دیکھنے کے بعد بھی توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جب بھی کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرے، اور ہم
کوئی نیکی بھی کرے تو ہمارے نماز پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ تو کوئی بھی نیکی کرے تو پھر بھی استغفار کریں، جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ کا حق ہے، ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے نہ نیکی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوتاہی ہے۔ بلکہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ اکثر فرماتے تھے کہ ہماری نیکیاں بھی نیکیاں نہیں ہوتی، یہ تو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور ثواب دیتے ہیں، تو ان کی احسان ہے اور مہربانی ہے۔ تو استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اس سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، گناہوں کی معافی۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے گا۔ وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو عذاب نہیں دے گا جو لوگ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر آتا ہے یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، یونس علیہ السلام کی، وہ چلے گئے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ کا عذاب آ گیا، بادل آ گئے سیاہ رنگ کے، اور قریب تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا، وہ بھی ڈر گئے اور مشورہ کیا، تو ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، ہم نے غلطی کی ہے، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو جلدی سے توبہ استغفار اکٹھے ہو کے باہر نکلے، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، تو عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا اور واپس چلا گیا عذاب، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا معمول بنائیں، روزانہ استغفار کیا کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔